بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شاٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور قومی اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ اجلاس جتنی ہنگامی صورتحال کے اندر بلایا گیا تھا وہ بھی ایک ابھی تک بات سامنے نہیں آ پائی۔ کل بھی اس کا اجلاس تھا اور آج بھی اجلاس ہے، اور کل بقول علی محمد جو اسٹیٹ منسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت کے پہلے مذاکرات ہونے تھے کہ پارلیمنٹ کو زیادہ بہتر کیسے چلایا جائے، اور لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہیں آیا اور یوں مذاکرات نہیں آگے بڑھ سکے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیوں پارلیمنٹ کو بہتر طور پر چلانے میں اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں سیاہ شمسی صاحب اور فوزیہ شاہ صاحب جو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کرتے ہیں، اور ہمارے تیسرے پینلسٹ انور اقبال صاحب جو ہمیں واشنگٹن سے جوائن کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک اور موضوع جو آج ہم زیر بحث رکھیں گے وہ ہے طلبہ کے امتحانات۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے جو بھی پہلے پابندیاں رہیں، اب یونیورسٹیز وغیرہ اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے ہیں، اور حکومت نے کہا ہے کہ کوئی اس طرح کی جس طرح سے پہلے اسسمنٹ وغیرہ کر کے پاس کیا گیا تھا اب نہیں ہوگا، لیکن اس کے باقاعدہ امتحانات ہوں گے، اور طلبہ نے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ واپس اس طرح جس طرح سے نارمل طریقہ امتحانات تھا اس کے اوپر نہیں آنا چاہ رہے طلبہ۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیوں اور پھر یہ کیسے ہو سکے گا۔ بہت شکریہ فوزیہ شاہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سیاہ شمسی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ آج کا نیوز مینیو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس جو اتنی ہنگامی صورتحال کے اندر بلایا گیا تھا، تو کیا اس کا ایجنڈا آبجیکٹو سرو کر رہا ہے؟ کہ کوئی پتہ چلا کہ کیوں اتنا ہنگامی طور پہ بلایا گیا تھا؟ کیا صرف یہ دن پورے کرنے کے لیے تھا یا واقعی کوئی ہنگامی ایجنڈا قومی اسمبلی کے سامنے رکھنا مقصود تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے، میرے ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک تاثر جو ہے جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی جا رہا ہے کہ حکومت فعال نہیں ہے، پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، اس کے جو بھی ظاہرہ کے ادارے جو حکومت سے متعلق ہوتے ہیں، جمہوری ادارے جو ہیں وہ اپنے طور پہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک اس پہ بہت بڑی، اگر یہ کہا جائے کہ اعتراض بھی تھا اپوزیشن کی جانب سے، تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے بارے میں بھی یہی تھا۔ اور اگر اتنا ہی اہم ہوتا تو یقیناً اپوزیشن پہلے ہی اس کو ریکوزیٹ کر چکی ہوتی، لیکن وہ ایک تاثر دینے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ پارلیمنٹ جاری نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کا نہ ہونا، پارلیمنٹ کی موجودگی میں پارلیمنٹ کے اجلاس کا نہ ہونا بہت ہی نیگیٹو سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی ماہ جو اجلاس نہیں ہوا، وہ مدت بھی اپنی وہ پوری نہیں کر پا رہا، اور جب ابھی 4 ماہ بعد یا جو بھی یہ ایک سال ختم ہوگا تو اس میں بہت زیادہ دن اگر ڈیلی بھی یہ اجلاس کیا جائے تو غالباً یہ اس کی تعداد جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک حکومت کی ہمیشہ سے یہ ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ 2 چیزیں حکومت کی ناکامی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کورم کی جب نشاندہی ہو اور کورم پورا نہ ہو، یہ بہت ہی کسی بھی حکومت کے لیے بہت ایک منفی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اور ابھی یہ ہے کہ آپ نے پچھلا جو اجلاس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بار بار کورم کی نشاندہی پہ ختم ہوتا رہا۔ حکومت اگر یہاں ایک اکثریت میں موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کورم کو یقینی بنائے، لیکن یہاں سے ایک تاثر ملتا ہے کہ حکومت کے بھی جو اراکین ہیں ان کی بھی دلچسپی پارلیمنٹ میں بہت کم ہے۔ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، بڑی سنجیدہ قسم کی اس وقت صورتحال سامنے آ چکی ہے۔ سنجیدہ صورتحال یہ ہے کہ جو اجلاس جو بلایا گیا حکومت کی طرف سے، کون سے ایسے بل ہیں، کون سی قانون سازی ہے، اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم پچھلے دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ حکومت آرڈیننس پہ چل رہی ہے، بہت سے آرڈیننس جو ہیں جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس وقت جو جو مجھے سنجیدہ صورتحال دکھائی دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاید جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے شو آف ہینڈ کی۔
पूरा जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें उसकी हेयरिंग नहीं हुई। ये थोड़ा-सा एक संजीदा मसला मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसकी हेयरिंग नहीं हुई जबकि डेली जो रोटा लिस्ट जारी होती है, उसमें क्योंकि चीफ मिनिस्टर उसके जो उनका ये क्या पहला जो रूम है, कोर्ट रूम नंबर 1 जो है, वो चीफ जस्टिस उसमें हियरिंग करते हैं और ये उसका हेड भी जो है चीफ जस्टिस खुद थे इसकी हियरिंग के लिए। ज़ाहिर है पार्लिमानी पिटीशंस जो होती हैं वो हमेशा चीफ जस्टिस जो है उनकी सरबराही में जो एक पैनल तश्कील दिया जाता है जजेस का वो होता है। ये तश्कील दिया गया और इस दौरान 2 चीज़ें बहुत अहम सामने आई। एक तो ये कहा गया था कि कोई भी मेंबर इसमें अपनी राय दे सकता है। आपको याद होगा रज़ा रुबानी ने बहुत डिटेल इसमें अपनी राय दी थी और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है। भारत में दीगर ममालिक में भी सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग से होते हैं और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होंगे। दूसरा सिंध हुकूमत ने भी वाज़े तौर पे कह दिया था कि वो इसकी हमायत नहीं करेंगे शो ऑफ हैंड की। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ अहमियत का हामिल है वो आपकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये जवाब दायर किया गया जो बिल्कुल जैसे रज़ा रुबानी ने जो कहा था कि ये आईनी तकाजा है और आइन के तकाजे के मुताबिक शो ऑफ हैंड नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी यही जवाब दिया था। उसके बाद अब ये है कि अभी तक वाज़े तो नहीं हो सका कि वो क्यों हियरिंग नहीं हुई, लेकिन पूरा पिछला हफ्ता और आज भी जो इस हफ्ते के भी 2 दिन आज हो गए हैं मंडे और ट्यूसडे, तो ये हियरिंग नहीं हुई। कुछ ज़राए का कहना ये है कि गालिबन चीफ जस्टिस जो हैं वो बीमार हैं। क्या ये उसकी डिटेल्स कोई सामने नहीं आई कि क्या बीमारी है, लेकिन बहरहाल वो शायद उसमें उनकी सेहत को जवाज़ बनाया जा रहा है। लेकिन जो ज़राए हैं या जो हमारे वो जो संजीदा हलके हैं, उनकी जानिब से इसको तातुल का जानबूझ के शिकार कहा जा रहा है। तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि ये इजलास जो है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट जो है उसके ज़रिए पार्लिमान की अमेंडमेंट के ज़रिए ही ये मसला जो है उसको हल हो सकता है। इसमें 2 चीज़ें कही जा रही हैं, 2 आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। एक में तो ये कहा जा रहा है कि एक सिंपल ऑर्डिनेंस और उसके बाद उससे भी ये किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है। अब उस पे जो ज़ाहिर है कानूनी बहस करना और वो तो बाद में जो भी इसमें पार्लियामेंट में आता है उस पे देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इजलास है, इसका बुनियादी मकसद गालिबन इसी किसी अमेंडमेंट को आगे लेके जाना है। अब दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि ऑपोज़िशन मुज़ाकरात नहीं बैठी। तो मेरा ख़्याल है कि ऑपोज़िशन जो वाज़े तौर मेरा पे अपने मफलर दे तमाम जलसों में मफलर जी, ये अपने तमाम जलसों में एक वाज़े तौर पे ये इंदिया दे चुकी है और बार-बार ये इंदिया दिया जा चुका है कि वो हुकूमत को कोई किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। वो पार्लिमान के हवाले से भी कह चुके हैं और वो ज़ाहिर है कि बाहर भी और इसमें भी वो कह चुके हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी अपना शदीद एहतजाज जारी रखेंगे और मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब हुकूमत ने भी देखें हुकूमत की जानिब से जब हम देखते हैं तो हुकूमत ने कोई ऐसा सॉफ्ट एक पहलू नहीं छोड़ा कि ऑपोज़िशन इनके साथ बैठे। अब आप एक तरफ अगर फ़र्ज़ किया बात करते हैं बैठने की, दूसरी जानिब आपको भी मालूम है कि नैब में क्या सूरत हाल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कह चुकी है। तो आप एक तरफ और दूसरा ये जो एक बहुत संजीदा बात सामने आ चुकी है, वो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि वो जो उनका फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें गालिबन वो जीत चुके हैं या वो उसमें कोई वो नहीं। तो ये भी एक दूसरी तरफ जो है ऑपोज़िशन पे प्रेशर ही डाले जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सूरत हमें दिखाई नहीं दे रही कि हम समझें कि ऑपोज़िशन के लिए एक बेहतर वो माहौल रखते हैं, बेहतर एक ऐसी एनवायरनमेंट रखते हैं कि वो एक एक जगह या एक बैठें, बातचीत करें, कुछ मसाइल को हल करें। ये चीज़ जो है ये दोनों तरफ मैं समझती हूँ कि इतना खींचा जा चुका हुआ है कि वो करीब उनके आने के जो है इम्कानात कम दिखाई देते हैं। जी,
ہمیں جوائن کیا ہے سیار شمسی صاحب نے بھی۔ سیار شمسی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا ہنگامی ایجنڈا تھا جس کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، اور کیا صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے۔ اور دوسری جو ہم بات کر رہے ہیں کہ علی محمد نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے پی ایم ایل این کی طرف سے کہا تھا کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر پارلیمان کو زیادہ بہتر طور پر چلانے کے لیے تجاویز دیں گے اور اس کو بہتر فورم کے طور پہ چلایا جائے گا۔ لیکن منڈے کو میٹنگ ہونی تھی، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آ گئے اور پی ایم ایل این کی اپنا جو ان کا اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر ہی، وہاں پر قومی اسمبلی کی بلڈنگ میں ہی، تو لیکن وہ لوگ نہیں آئے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ مذاکرات کی جو ابتدا ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی۔ یہ 3 سوال ہیں آج ہمارے سامنے۔ تو پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس اور ہنگامی ایجنڈا اور کیا ہو رہا ہے، ذرا اس کے حوالے سے ذرا آپ تھوڑی سی بات کیجیے، تاکہ پھر اپوزیشن اور حکومت مذاکرات جو ہے پارلیمان کو بہتر طور پر چلانے کے لیے اس پہ بات کریں۔ جی سیار شمسی صاحب۔ جی بہت شکریہ منیر صاحب، فوزیہ شاہ صاحب اور انور اقبال صاحب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے منیر صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ حکومت نے اور اپوزیشن نے واپس اپنے گھر آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے جب بلاول بھٹو نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا 2 ٹوک واضح الفاظ میں، جس کے بعد تمام فریقوں کو واپس ایوان میں آنا پڑا ہے۔ اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اور اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کافی عرصے سے معطل رہی ہیں اور ان کے اجلاس نہیں ہو سکے، اور بلکہ جو سالانہ دن ہوتے ہیں پارلیمان کے وہ بھی پورے نہیں سر ہوئے۔ پلیز تھوڑا سا اونچا بول رہے ہیں، کچھ آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ ہیلو، ذرا تھوڑا سا اونچا بول رہے ہیں سیار شمسی صاحب۔ جی میں تو کافی اونچا بول رہا ہوں، اب ٹھیک ہے؟ بہتر ہے، ہیلو، جی بہتر ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے حالیہ اقدامات سے لگتا ہے کہ وہ واپس معاملات، اب سیاست جو ہے وہ دونوں ایوانوں کے اندر ہوگی، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں مثبت بات ہے۔ اور اس کے لیے جو اجلاس کے کچھ تو دن بھی کم تھے اور اجلاس نہیں بلائے جا رہے تھے، اگرچہ یہ اسپیکر کا ایک ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جو پارلیمانی نظام میں جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اجلاسوں کی تاریخیں طے ہوتی ہیں، پورا سالانہ شیڈول بن جاتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر سکے۔ لیکن کیونکہ جو اسپیکر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ان کی ہی وہ نمائندگی کرتے ہیں، حالانکہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ جب اسپیکر بن جاتا ہے تو وہ پارٹیوں سے بالا تر ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک بے بس اسپیکر نظر آتا ہے۔ بہرحال جب بلاول نے یہ فیصلہ کیا یا اعلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور جس پر نون اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان کچھ اختلافی باتیں بھی آئیں، لیکن ایک آج جو کل مریم نواز پارلیمنٹ میں آئی ہیں پہلی بار، وہ بہت اہم، ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے وہ بڑی ایک اہم بڑی پیش رفت ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور عملاً جو پارٹی کو قیادت جو ہے وہ مریم نواز نے سنبھال لی ہے، اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی انہوں نے صدارت کی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ اگلا جو لڑائی ہوگی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ کے الیکشن تک، وہ یہ بالا تر ادارہ جو ہے بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بھی قسمت جاگی ہے، وہاں تالے کھلے ہیں، اور وہاں اب کچھ گہما گہمی اور رونق نظر آئے گی۔ اس میں سے نکلتا کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ وہاں وہ جو بات چیت ہونی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ طریقہ کار حکومت کی
होता है कि हुकूमत पहल करती है, और अगर कोई इजलासों में कोई पार्टी नाराज है, वो नहीं आ रही, तो एक डेलीगेशन जाता है, उनको मना कर लाता है, और एक तरीकाकार होता है। यहाँ हमें बिल्कुल एक नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी अपोजिशन से उसको उसको तस्लीम करना या उससे बात करना मुनासिब ख्याल नहीं करती। अगर हुकूमत का नीयत ठीक होती और वो संजीदा होती, तो सबसे पहले जो गिरफ्तार या जेलों में पड़े हुए लोग हैं, ख्वाजा सफदर हैं, खुर्शीद शाह हैं, और अपोजिशन लीडर जेल में हैं, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करती। लेकिन प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने का अख्तियार भी वजीर आजम ने अपने हाथ में ले रखा है, जिसकी वजह से वो अरकान वहाँ नहीं आ सके। तो ये मैं नहीं समझता कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर कोई कानून साजी करने में संजीदा है। जबकि ये मामला अभी जो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, उसका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन इस तमाम तर मंजरनामे में पार्लियामेंट की अहमियत जो है वो बड़ी है, और सियासतदानों को एहसास हुआ है कि उनका असल किला पार्लियामेंट है, और वहीं से वो अपनी सियासी जंग लड़ सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया सियार शम्सी साहब, बहुत तफसील से बात की। ये तो जाहिर है कि हमें अब अगर पार्लियामान को चलाने के हवाले से बात है, तो यकीनन हुकूमत को और अपोजिशन को तो मिल बैठकर ही ये मामलात देखने होंगे। लेकिन जहाँ तक इंतकामी कार्रवाइयाँ जो सियासत के अंदर हैं, वो कभी भी कारआमद साबित नहीं होती, और उससे न सिर्फ पार्लियामान का बल्कि ओवरऑल जो मुआशरे का इस्तेहसाल होता है, वो एक अलग सी बात है। हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन चलते हैं अब हम दूसरे, एक तो पैंडेमिक की जो सूरत हाल है, कोविड की जो सूरत हाल है, वो हमें कोई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिन ब दिन केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, टेस्ट उतने नहीं हो रहे हैं, तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, तलबा के इम्तहानात होने हैं। सिंध हुकूमत ने भी कहा है कि 1-2 महीने हम और दे सकते हैं, ये काफ़ी दिन पुरानी बात है, कि ताकि बच्चे तैयारी कर सकें। लेकिन तलबा जो हैं वो इम्तहानात देने के लिए तैयार नहीं हैं। फ़ौज़े शाहिद साहबा, ये क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? बच्चे अगर इम्तहानात नहीं देंगे, नॉर्मल तरीके से इम्तहानात नहीं होंगे, तो असेसमेंट प्रॉपर कैसे हो पाएगी? कैसे वो अगले देखिए, दर्जात में जा पाएंगे? पिछले साल तो एक असेसमेंट उन्होंने एक साल पहले के रिजल्ट से कर ली, लेकिन चूंकि पिछले साल असेसमेंट रिजल्ट था, तो नेक्स्ट ईयर जाहिर है कि असेसमेंट रिजल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कंडीशंस हैं, जब तक आपका एक सामने तालिब इल्म का पेपर नहीं होगा, वो आप नहीं समझेंगे। मेरी ये कुछ बच्चों से बात हुई, बच्चे बहुत ज़्यादा कि जी हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, इसी तरह ऑनलाइन इस दफ़ा पेपर ले लें। अब ये ऑनलाइन पेपर के बारे में भी मैंने कुछ थोड़ा-सा जाना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आए कि ज़्यादातर बच्चों की जो बुक कॉपिंग की गई थी, उसको चीटिंग का मतलब दे देते हैं या कुछ भी आप कॉपिंग की गई थी, जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसको। तो इसलिए ये एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा कोई ज़्यादा हम इसको बेहतर तौर पे उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। इस वक़्त हमें जब कोविड की बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल सूरत हाल को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। अभी आपने कहा कि कोविड जो है वो फैलता जा रहा है, और लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि जो रेशो चली गई थी मोर देन 5%, वो आप ग्रेजुअली कम होके 4% पे आई है, और आम ये तासुर लिया जा रहा है कि अगर ये 4% या 4% से कुछ कम होती है, तो ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल नहीं है। वो बात आपकी दुरुस्त है कि जो रैंडम टेस्ट हैं वो नहीं हो रहे, बल्कि जो स्पेशल कुछ टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, तो उसमें परसेंटेज का नहीं पता चल सकता। लेकिन इसके बावजूद ये बहरहाल दुनिया में अगर हम यूरोप में देख लेते हैं, या इसके बाद आप अमेरिका का देख लें, तो वहाँ स्कूल जो तालीमी इदारे हैं, वो अपने बाकायदा तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, और वहाँ तो 8% भी किसी जगह फिगर्स जो है टच कर चुका हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि अब जो स्कूल खुले हैं,
ابھی خیر فرسٹ سے ٹھیک ہے چھوٹی کلاسز کھلیں گی، لیکن 8 سے جو فارورڈ جو آگے 12 تک جو کلاسز کھلی ہیں ان کا جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح بچوں کے اب انہوں نے نہ صرف کام کرانا شروع کیا ہے بلکہ بچوں کی ایک جو ٹیچر اسیسمنٹ کرتا ہے ان کی موجودگی میں، وہ ایک اسیسمنٹ بالکل فرق ہوتی ہے۔ اب یہ جو اسیسمنٹ کی جا رہی ہے، لیکن میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ جو کلاسز ہو رہی ہیں اگر آپ ایگزام جو ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ اسیسمنٹ پہ آئیں۔ لیکن بچوں کا جو مطالبہ ہے، اور یہاں بھی مظاہرے کیے گئے، اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی طلباء جو ہے زخمی بھی ہوئے، شیلنگ وغیرہ ہوئی، گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سنجیدگی سے نہ سمجھ پائی، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے دیکھیں، وہ ان کے جو بچوں کے ایگزامز ہیں وہ زیادہ تر ان کے جس طرح انہوں نے اسٹڈی کروائی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک تو سلیبس میں کمی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کئی جو چیپٹرز ہیں اس میں سے نکال دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر ان کے جو ہے ایگزامز جو ہیں ڈیٹیلڈ کویسچنز جو ہیں وہ نہیں آ رہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے پیرنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو اپنے بچوں کی پورا سال اسکول نہ جانے کے باوجود فیس بھی ادا کر رہے ہیں، بچوں کی ایک بہتر اسیسمنٹ، بچوں کے ایگزامز جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایگزامز جو ہیں، جس طرح چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا کوئی بھی بات کی جا رہی ہے، 1 ماہ تاخیر سے ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسیسمنٹ کی بنیاد پہ اس دفعہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میرا یہ اپنا پرسنل خیال ہے کہ بچوں کے ایگزامز جو ہیں وہ ایگزامینیشن ہال یا جو بھی آپ کیمپس کہہ لیجئے یا وہ بالکل ہونے آن چاہیے۔ کیمپس ہونے چاہیے۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ بالکل۔ سیاہ شمسی صاحب، آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، میں فوزیہ شاہد صاحبہ نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے، اور اس میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ ابھی تک دیکھیے کہ یہ جو شروع ہوا تھا گزشتہ برس جب کووڈ آیا، تو اس میں 1 سال کو آپ کو بغیر امتحان کے بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ چلو یہ ایک بار تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بار بار ایسا میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی کوئی یہ مناسب بات ہوگی، اور نہ ہی وہ تعلیم کے حوالے سے، نہ اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن جو بیسک ہوتی ہے اس حوالے سے یہ بار بار اس کا تجربہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور ایگزام ہونے چاہیے، اور وہ آپ کے جو سینٹرز ہیں بڑے بڑے وسیع حال ہوتے ہیں، ان کو ایک جو طریقہ کار ہے یا احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ امتحان ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ایک پالیسی ہو، ایک نقطہ نظر ہو، اور اس میں کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے، اور اس میں جو چاروں صوبائی وزرائے تعلیم ہے یا وفاق ہے، یہ بڑی طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس میں آپ ٹیچرز کو بھی یا جو اعلیٰ تعلیمی ماہرین ہیں ان کو بھی بٹھائیں، ان سے بات کریں، پارلیمنٹیرینز کو شامل کریں، اور ایک بڑی ایک ان ڈیپتھ ڈسکشن کر کے ایک پالیسی وضع کر لیں، اور اس پر پھر امپلیمنٹیشن کروائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبہ کچھ اور کر رہا ہے، وفاق کچھ اور کر رہا ہے، کے پی کے میں کچھ اور طریقہ کار ہے، تو اس سے سارا ایک غیر سنجیدگی جو ہے وہ ہمیں حاوی ہوتی نظر آتی ہے، اور ایک سنجیدہ پالیسی ابھی تک سامنے نہیں لائی جا سکی، چاہے وہ وفاق کی سطح پر ہو چاہے صوبوں کی سطح پر۔ جی لیکن شمسی صاحب دیکھیں، تعلیم بنیادی طور پہ یہ تو صوبوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صوبائی مسئلہ ہے، اور صرف جو سلیبس تک یا وہ چیز جو ہے وہ تو خیر مرکز میں آتی ہے، لیکن صوبوں کو میرے خیال میں اتنی خود مختاری تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے اپنے ماحول کے مطابق، اپنے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جس کے جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق کریں۔ یہ بہرحال یہ ایک لمبی بحث اس پہ ہو جائے گی صوبوں اور مرکز کے درمیان، نہیں لیکن آپ اصولاً جو ہے دیکھیے، امینڈمنٹ کے جو بعد، آپ 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں یہ تو مسئلہ صوبائی مسئلہ ہے، اور اس میں صوبوں کو مکمل طور پہ اپنے حالات دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی جو ہے وہ ایگزامز کی وہ وضع کرنی چاہیے۔
नहीं नहीं, एक मजबूरी बेसिक जो है ना, वो तो एक पॉलिसी मैटर होता है ना, कि आप बगैर इम्तिहान के आपने प्रमोट करना है, ऑनलाइन एग्जाम लेना है, या क्या। एक एक पॉजिटिवली इसको अख्तियारात अपनी जगह, एक डिस्कशन तो जो होनी चाहिए, वो तो उसके जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। बाकी सूबे बाख्तियार है, उनको किसने रोका है कि वो अपनी मर्जी ना करें। जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और बहुत अहम टॉपिक आज मीडिया के अंदर वो चल रहा है, वो पाकिस्तान के मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। उन्होंने ये बात उठाई है वहाँ के जो इजलास हो रहा था उसमें, कि भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जो हैं, ये मुस्तकिल रुकनीत के लिए मुख्तलिफ तरह के हरबे आजमा रहे हैं ताकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर बन सकें। पहले मेंबर आपको पता है कि उसके अंदर 15 हैं, जिसमें से 5 मुस्तकिल हैं, 10 जो हैं वो रोटेशन पे होते हैं। कुछ वक्त के लिए ममालिक आते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मुनीर अकरम साहब जो पाकिस्तान के मंदूब हैं, उन्होंने कहा है कि ये इन ममालिक की जो एफर्ट्स हैं या वो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो वो पूरे जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंडेट है उसको मुतासिर कर रहे हैं। इसको थोड़ा कर्ब होना चाहिए। और इस पे उन्होंने एक और बात इस हवाले से की कि जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी रहनी चाहिए, और वो बेहतरीन तरीक़ाकार है, बजाय इसके कि ज़्यादा बढ़ाया जाए दायरा कार सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। फौज़े शाह साहबा, इस तजवीज़ के बारे में क्या मतलब राय रखती हैं आप? देखिए, तजवीज़ जो है, मेरा ख्याल है कि इस पे यकीनन डिस्कस किया जाएगा, लेकिन एक तवील अरसे से ये बात तो की जा रही है कि इसके मेंबरान्स की तादाद बढ़ाने के हवाले से बहुत अरसे से बात की जा रही है। अब कौन ममालिक इसमें दिलचस्पी लेते हैं और कौन से ममालिक को करना चाहिए, ये एक अलग बहस है। और इसमें ज़ाहिर है कि जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात, मैं तो खैर थोड़ा-सा एक वक़्त था कि मैं तो वीटो पावर की थी, क्योंकि हमने माज़ी में देखा कि जिस तरह वीटो पावर मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल हुए, उसके जो एक मनफ़ी असरात ख़ास तौर पर पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा देखने पड़े, और पाकिस्तान की बहुत सी बातों को जो है वीटो कर दिया गया। तो ये एक ख़ास, अब देखिए आज ही जब मैं आप बात कर रहे हैं और मैंने जब ये वीटो के हवाले से बात की है, सलामती कौंसिल की बात की है, तो मेरे ज़हन में तो फ़ौरी तौर पे आज आपको पता है कि भारत का यौम आज़ादी है, उनका उनके यौम आज़ादी नहीं, उनकी क्या कहना चाहिए, ये यौम वो जमहूरिया। एक 26 यौम जमहूरिया वो है। और आपको पता है कि दूसरी जानिब जो है वो ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है। अब ये एक तवील जद्दोजहद, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इन चीज़ों पे तो तवज्जो दी नहीं जाती। और मैं ज़ाती तौर पे अगर इसमें थोड़ा-सा अगर ये कहें तो ना, मैं किसी तरह रिजिड नहीं हूँ कि दो तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं बेहतर नहीं होने चाहिए। मैं इनकी हामी हूँ कि दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और मैं तो पूरी दुनिया में समझती हूँ कि हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को इस किस्म के जो है रीजनल कोऑपरेशन की सतह पे लाना चाहिए, ताकि जिसकी हम बात करते हैं पूरी दुनिया में अमन के खिलाफ जो सूरत हाल डेवलप होती है, तो उससे किस तरह निकला जाए। तो ये एक मैं समझती हूँ कि ये जो बहस है, इस पे ज़रूर की जानी चाहिए, मेंबरान्स की तादाद भी बढ़ाने, लेकिन उन मेंबरान्स को जिनके बराह रास्त डिस्प्यूट्स हैं, वो मेंबर्स जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर है कि दूसरा जो भी उनका डिस्प्यूट है, उस पे असरअंदाज हो सकते हैं। सियार शमसी साहब, ये जो मुनीर अकरम साहब जो पाकिस्तान के मंदूब हैं यूएन से अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने ज़ाहिर है, आप तो जानते हैं कि कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तिजारत और तरक्की जो है वो जारी है। वहाँ पर इसी हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, परमानेंट मेंबर्स की तादाद में इजाफे की बात की जा रही है, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जो हैं वो इसके लिए मुस्तकिल अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इसकी बजाय कि मेंबरान की तादाद बढ़ाई जाए और सारा, तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस जो हैं, जो लार्जर प्लेटफॉर्म जो है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए मसाइल के हल के लिए। और
تو آپ مطلب اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، اس کے برائی تو بات کی بات ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ جی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا اور سیکورٹی کونسل کا جو اس وقت جو ڈھانچہ ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے یا جو اس کے جو اب تک کے نتائج ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو عالمی سطح پر ایشوز ہیں، لوگوں ممالک کے درمیان تنازعات ہیں، وہ آج تک حل نہیں کر پائے۔ اور جو 5 ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک جو ایک کنسیپٹ ہے اس کے قطعاً منافی ہے۔ اور اس پہ خود جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل آئے تھے، میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا ان کا، وہ خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو فورم ہے وہ بے اختیار ہے۔ سارے اختیارات جو ہیں وہ سلامتی کونسل اور اس کے 5 ممبران ہیں جو فیصلہ کر دیتے ہیں یا ویٹو ہو جاتا ہے، اور آج تک یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جہاں تک اس کے ظاہر ہے کہ جب میں ڈیموکریٹک بات کرتا ہوں تو اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ممالک ہیں جو اس کے امیدوار ہیں؟ کیا ان کے ممالک میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ آپ اگر 5 ممالک جو پہلے ہیں ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، تو اس میں تو پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، چین بھی ہے، روس بھی ہے، اور پھر وہ ایک اور طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن کو اور سیکورٹی کونسل کو جو ممالک کے درمیان ابھی فوزیہ شاہ صاحبہ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جن ممالک کے درمیان تنازعات ہیں اور بڑے گمبھیر تنازعات ہیں، آج ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کہ جو پوری دنیا میں کشمیری عوام جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس وقت بھارت کے اندر بھی دلی جو ہے وہ پوری طرح وہاں کسانوں کے جو مظاہرے ہو رہے تھے ان میں شدت آئی ہے، اور انہوں نے تمام رکاوٹیں توڑ کر وہ دلی شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہاں خالصتان کا جھنڈا لہرایا ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات یہ ہیں کہ اس شدید سردی میں بھی کرفیو کو اب 2.25 سال ہونے کو آئے ہیں، اور ایک بدترین کرفیو ہے، اور اس کے ساتھ جو کووڈ-19 کی آڑ میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ بالکل وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بالکل تنگ ہو چکی ہے، اور بربریت، ظلم، جتنے بھی آپ سخت لفظ بول رہے، اب تو لگتا ہے کہ لفظ بھی جو ہے نا وہ ان میں بھی کوئی اثر نہیں رہا، اور بھارت تمام تر جو اس پہ اپیلیں تھی یا ہیومن رائٹس کی جو باتیں تھی وہ سب پیچھے رہ گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی آگے بڑھ کر ظلم کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اور اسی طرح فلسطین کی صورتحال ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو عالمی فورم ہیں وہ اپنی موجودگی کا، اپنی جو ان کا رول ہے ایک، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ پہلے انصاف کریں، وگرنہ یہ ادارے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں امن کو یا ایک جو ایک باہمی احترام ہوتا ہے ممالک کے درمیان اس کو یہ برقرار رکھ پائیں گے۔ جی بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل صائب ہے جو منیر اکرم صاحب ہمارے سفیر جو اقوام متحدہ میں انہوں نے کہا ہے کہ انٹر گورنمنٹل نیگوشیشنز آر مور امپورٹنٹ دین ہیونگ مور permanent members and relying on their decision making۔ تو یہ ایک صورتحال، اور اس کو ویسے پروپیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ چند ممالک بیٹھ کر جو ہے وہ کسی بھی ایشو کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ نہیں دے سکتے جتنا یو این کی جنرل اسمبلی یا اس طرح ایک لارجر پلیٹ فارم کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور بڑھتی ہوئی صورتحال کووڈ کی جو ہے وہ بھی ہے خطرناک، اور تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، طلباء کو میرا خیال ہے کہ بجائے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنے کے آن کیمپس امتحانات کے حوالے سے اپنی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ فوزیہ شاہ صاحبہ آپ کا، اور سیار شمسی صاحب آپ کا، جو ہم نے اس کے اوپر بات کی، اور کل ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کا ایجنڈا چل رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کا عام عوام جو ہے
اس کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہے، اس کا اتنا جو پیسہ حکومت لگاتی ہے ٹیکس پیئرز کا، تو کیا کوئی عوامی ایجنڈا بھی اس کے اندر آتا ہے، یا صرف اپوزیشن اور حکومت اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔